یہ 1956 کی بات ہے۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ استاد بنا میرا خواب تھا، میں نے اپنے اسی شوق کو ذریعہ کمائی بنانے کا ذریعہ بنایا۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ شہروں کے اسکولوں میں اساتذہ کی کمی نہ تھی۔ یہ بات تو سب جانتے تھے کہ اس دور میں سرکاری نوکری کے حصول کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی جاتی تھی۔ کوشش میں نے بھی کی اور اب میں سرکاری ٹیچر بن گیا تو مجھے ایک دور دراز گاؤں میں بھیج دیا گیا۔ اس گاؤں کی خوبصورتی دیکھنے کے لائق تھی۔ بڑے بڑے پہاڑ، گھنے اور درخت، سیب، انگور، خوبانیوں کے باغات دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ نیچے کی سمت ڈھلان تھی، پہاڑوں سے پانی نکل کر آتا اور ایک شاندار دریا بہتا تھا۔ دریا کی روانی جون جولائی میں اپنے جوبن پر ہوتی۔ اس دریا کو موت کا دریا بھی کہا جاتا کیونکہ اب تک یہ دریا کئی لوگوں کی جانیں لے چکا تھا۔ منچلے اور نہانے کے شوقین بچے بڑوں نے پتھروں کی ترتیب دے کر اپنے لیے نہانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ خواتین کے لیے ایک الگ جگہ مخصوص تھی جہاں وہ کپڑے دھوتیں اور پانی بھرا کرتیں۔ اس حصے میں بچوں کے علاوہ کسی کو آنے کی قطعاً اجازت نہیں تھی۔ اس گاؤں کا سب سے اہم مسئلہ یہاں کی غربت تھی۔ غربت کی وجہ سے لوگ پڑھ لکھ نہیں پاتے تھے۔ معاش کی فکر انہیں ہر وقت کھلائے رہتی تھی۔ اتنے کٹھن اور مشکل حالات میں بھی بعض لوگ پیٹ پر پتھر باندھ کر بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیج دیا کرتے۔ ان کے بچے پڑھائی کی اہمیت سے ناآشنا ہوتے، مگر ان کے بڑوں کی آنکھوں میں یہ حسرت ضرور ہوتی کہ ان کے بچے پڑھ کر اچھے انسان بن جائیں۔ اب ذرا اسکول کا حال بھی سن لیں۔ اسکول بھی کیا تھا، فرنیچر نہ ہی ڈھنگ کی چٹائی موجود تھی۔ ایک کمرہ تھا جس میں اپنی منتقلی ہونے کے فوراً بعد اپنی مدد آپ کے تحت بچوں کے ساتھ مل کر مضبوط بنایا اور اسی کی صورتحال ایسی کر لی کہ وہ بارش کا پانی اندر نہیں آ سکتا۔ بارش میں بھی ہم اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتے تھے اور یہی ہماری کامیابی تھی۔ بارشیں تو اس شہر کا حسن کہلاتی تھیں۔ اگر سچ مچ اس گاؤں کو بارشوں کا گاؤں کہا جاتا تو بے جانا تھا۔ کمرے تو اسکول میں اور بھی تھے مگر ان کی حالات بیان کر کے میں اپنی طبیعت مقدر نہیں کرنا چاہتا۔ ذرا ٹھہریے، یہ کیا میں آپ لوگوں کو تمہید میں الجھا رہا ہوں؟ جیسے خیر ہو سو ہوا، اصل واقعے کی طرف آتے ہیں جو میرے ساتھ اس اسکول میں پیش آیا۔ اس واقعے کی اہمیت یہ ہے کہ اتنے برس گزرنے کے بعد جب کبھی یہ واقعہ میرے آنکھوں کے سامنے آتا ہے، آنسوؤں کی لڑی آنکھوں سے یوں بہتی ہے جیسے اس گاؤں کا دریا بہتا ہو۔ ایک دن اپنی کلاس میں کھڑا بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ میں تقریباً آدھا سبق پڑھا چکا کہ بشیر کلاس میں داخل ہوا۔ بشیر میری جماعت کا ہونہار طالب علم تھا جس کے نہ آنے پر میں پہلے ہی غصے میں تھا۔ جب وہ دیر سے آیا تو میرے غصے میں فطری طور پر اضافہ ہوا۔ بشیر میاں، آج تم دیر سے کیوں آئے؟ معلوم نہیں آج کتنا اہم سبق پڑھنا ہے؟ سر، دراصل کیا سر؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، پاس میں تو تمہارا گھر ہے اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے اس کے ہاتھ میں موجود تھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس میں یقیناً کوئی کھانے کی شے تھی۔ وہ دراصل سر اکرم کی امی ہمارے گھر آئی تھیں، بشیر نے کہا تو میں نے اکرم کی طرف دیکھا۔ اکرم کا رنگ خوف سے اڑا ہوا تھا۔ وہ اچھی صحت کا مالک ایک بدتمیز اور نافرمان طالب علم تھا۔ بچے بتاتے تھے کہ وہ گھر میں ماں کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ پر بھی۔ میں آگے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں دوبارہ بشیر سے مخاطب ہوا، تو کیا ہوا؟ سر، اکرم روز اپنی امی کو مارتا ہے۔ وہ بیچاری ماں اسے کچھ نہیں کہہ پاتی۔ کھانا گرم نہ ہو یا اس کی مرضی کا نہ بنا ہو تو ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ وہ خاموشی سے مار کھا کر چپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم پوچھ بھی لیں تو ہمارے سامنے اکرم کی فرما برداری کے گن گا کر ہمیں مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ بشیر خاموش ہوا مگر اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ لیکن سر، آج اکرم نے حد کر دی۔ اس نے آج اپنی ماں کو اتنا مارا کہ اکرم کو لگا شاید وہ بے ہوش ہو گئیں۔ اکرم نے بستہ اٹھایا اور جلدی سے اسکول آ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ مجھے اپنی آواز کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔
سر اس کی امی ہمارے گھر آئیں، میں اسکول کے لیے نکلنے والا ہی تھا۔ ان کے زخم دیکھ کر میں اور میری امی اس کے دیکھ بھال میں لگ گئیں، لیکن سر وہ کسی اور کام سے آئی تھیں۔ کس کام سے؟ میں نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں یہ تھیلی تھی۔ بشیر نے اپنے ہاتھ میں تھیلی کی طرف اشارہ کیا۔ سر اس کی ماں نے کہا کہ صبح اکرم مجھے مار کر اسکول بھاگ گیا ہے اور اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے مجھے بولی، بشیر میرا ایک کام کر، میرا بیٹا بغیر ناشتے کے اسکول گیا ہے، وہ بھوکا ہوگا، یہ ناشتہ اس کے لیے لے جا، جلدی جا بشیر، اسے بھوک لگی ہوگی۔ بشیر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سر اس لیے میں لیٹ ہو گیا۔ بشیر کی باتیں سن کر مجھے اپنا حلق خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اکرم کی طرف دیکھا، وہ بت بنا سن رہا تھا۔ دوسرے لمحے پوری کلاس نے دیکھا کہ پتھر دل اکرم دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔